رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر بے حد بے پناہ درود و سلام۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کی یاد دلوں کا قرار ہے۔ یاد ذکر اللہ کا نام نہیں، ذکر سبحان اللہ کا نام نہیں، ذکر تسبیح پکڑ کر ہر وقت ذکر کرنے کا نام نہیں، بلکہ تلاوت قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، اللہ کی یاد، اللہ کی سوچوں میں گم رہنا، اللہ کی ہر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑوں پر، سورج پر، چاند، ستاروں، ہر چیز پر غور و فکر کرو، اور یہ غور و فکر کرنا، تدبر و تفکر کرنا، ان چیزوں کے بارے میں سوچنا، یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہاں بات ہوگی نماز، کہ نماز کس طرح سکون دیتی ہے، پریشانیوں سے، صدمے سے، ہر اس پریشانی سے جس سے بندہ بے قرار ہو جاتا ہے، نماز بھی سکون دیتی ہے۔ ہم بھی نیک لوگ، نماز بھی ہمیں سکون دیتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک کے ساتھ جڑ جانے سے نماز جو ہے وہ بندے کو ہر طرح کے غم سے، پریشانی سے، مصیبت سے بندے کو جو ہے وہ نکالتی ہے۔ غم اور پریشانی کا اصل مداوع ہی یہی ہے کہ بندہ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی وفات ہوئی۔ جب آپ کو یہ غمناک خبر ملی تو آپ نماز میں مشغول ہو گئے، اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ جب لوگ بیٹے کو دفنا کر واپس آ گئے تب آپ نماز سے فارغ ہوئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتا تھا، لہٰذا نماز میں مشغول ہو کر اس صدمے سے بے خبر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر بھی کیا اعلیٰ ہے، کیا شان ہے اللہ کے ذکر کی، کہ ذکر اللہ سے بڑا صدمہ، بڑی سی بڑی تکلیف اور پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کا صدقہ ہمیں بھی ہمیشہ اپنی پاک بارگاہ کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے مشکل کے وقت تو اپنے رب کی جانب متوجہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں اپنے اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں، پریشانی آئے، مصیبت آئے، مشکل آئے تو ہم صدقات و خیرات بھی کر لیتے ہیں، ہم تسبیحاں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن اور نماز کی طرف توجہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشیوں کے وقت بھی اسی رحمان و رحیم کی جانب توجہ کرنی چاہیے، اس کی طرف اپنا رخ کرنا چاہیے، بلکہ یہ صورت زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ عموماً لوگ خوشحالی کے وقت ہی رب کو زیادہ بولتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک کے حقوق کی حفاظت کرو تو اسے اپنے قریب پاؤ گے۔ خوشحالی میں اللہ پاک کو یاد رکھ، وہ تنگ دستی میں تجھ پر خاص توجہ فرمائے گا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جس چیز کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہ۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ پاک دنیا میں مصیبتوں، پریشانیوں سے اور آخرت میں عذابات سے تیری حفاظت کرے گا۔ معلوم ہوا جو شخص اللہ کا ہو جائے اللہ پاک اس کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک تعلیم کیا ہے؟
خوشحالی میں رب کو یاد رکھو۔ اللہ کریم مشکل وقت میں تم پر خصوصی توجہ فرمائے گا، تم پر خصوصی نظر عنایت فرمائے گا۔ افسوس لوگوں کی ایک تعداد ہے جو مشکل اور پریشانی کے وقت رب کو یاد کرتے ہیں۔ بیماری آ جائے، تنگ دستی آ جائے، کاروبار بند ہو جائے، امیدیں ٹوٹ جائیں تو اللہ پاک کے حضور جھکتے ہیں، نمازیں بھی پڑھنے لگتے ہیں، ذکر، دعا، صدقات و خیرات، اوراد و وظائف وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے، مگر انہی لوگوں کو جب خوشیاں ملتی ہیں، جب آسائشیں ملتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، خوشحالی آتی ہے تو گناہوں بری زندگی میں لوٹ جاتے ہیں۔ بڑی عام سی مثال ہے، جب کسی گھر میں مرگ کا سلسلہ ہوتا ہے، کسی کی ماں یا باپ، بہن، بھائی، چچا تایا یا کوئی اور رشتہ دار انتقال کرتا ہے تو گھر میں کوہرام مچا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ کبھی مسجد میں جا کر امام صاحب سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، کبھی گھر ہی پر قرآن خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے، مگر چند ہی مہینوں کے بعد جب اسی گھر میں کوئی شادی کی تقریب آ جائے، کوئی خوشی کا موقع آ جائے، کوئی فنکشن آ جائے تو دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ کچھ مہینوں پہلے یہی گھر ماتم کدہ تھا، یہی گھر ایک ویرانہ کی طرح لگتا تھا۔ خوب شہنائیاں بجتی ہیں، ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، گانے باجوں کی محفلیں سجتی ہیں، شور شرابہ کر کے، ادھم مچا کر پورے محلے کی نیند خراب کی جا رہی ہوتی ہے۔ یقیناً 3 دن سے زیادہ سوگ منانا شرعاً جائز نہیں ہے، مگر خوشی کے وقت گناہوں کا بازار گرم کرنا بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ ہم کیوں خوشیوں میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں؟ شادی بیاہ پر، عید تہوار پر، بچوں کی سالگرہ کے وقت ہمیں شریعت کی تعلیمات کیوں یاد نہیں رہتی؟ استغفر اللہ۔ اللہ کرے ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے قرآن آیا، اور پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یعنی نمونہ بن کر قرآن۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ آقا کے اخلاق کیسے تھے، تو اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ میرے آقا قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھے، میرے سر کے تاج قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کتاب کی شکل میں ہمیں دے دیا، بلکہ اس پر عمل کر کے میرے آقا نے دکھا دیا، صحابہ اکرام نے دکھا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جب تمہیں کوئی غم آئے تو تم مسلمان نہ لگو، جب تمہیں کوئی خوشی آئے تو تم مسلمان نہ لگو، بلکہ غم کو بھی شریعت کی روح میں ڈال کر، شریعت کے سانچے میں ڈال کر برداشت کرنا ہے، اور خوشیوں کو بھی شریعت کا جامہ پہنا کر منانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں علم دین سیکھنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں قرآن سیکھنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی پیروی کرنی ہوگی کہ کس طرح انہوں نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم کو اپنایا، کس طرح صحابہ نے اتباع کی، کس طرح آقا کی سنتوں کو اپنایا۔ اس طرح ہم نے دنیا
کی بہت ساری کتابیں پڑھ لی، ڈگریاں حاصل کر لی، ہم نے MPhil کر لیے، نہ جانے کتنے علوم سیکھ لیے، نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا، نہیں سیکھا تو حدیث نہیں سیکھی، نہیں پیار کیا تو قرآن سے نہیں کیا، نہیں پیار کیا تو حدیث سے نہیں کیا، آقا سے نہیں کیا، جو ہماری اصل ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں دینی ہیں اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی، اور آخر یہاں ہم دنیا میں کتنے سال جی لیں گے، آخر مرنا ہے، موت ہے، اور پھر اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ آئیے آج وقت ہے، آج سانسیں باقی ہیں، آج ہر عضو سلامت ہے، آج سے پکی سچی گناہوں سے توبہ کر لیں اور قرآن پاک کی طرف رجوع کریں، آقا سے محبت کر لیں، تو انشاءاللہ ہمارا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے والا بنائے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔